السلام علیکم اسلامک ایڈوائزر کے پیارے دوستوں، آج کی کہانی ایک بچے کی ایمان کی آزمائش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سون دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چونکہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکے اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، جہاں وہ عبادت میں اور وعظ نصیحت میں مشغول ہوتا، یہ بھی کھڑا ہو جاتا۔ اس طرح طریقہ عبادت کو دیکھتا اور وعظ سنتا، آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی اسے مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہاں سے وہ دیر سے پہنچتا اور یہاں سے بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے بگڑے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا، ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست سے بدناک سانپ پڑا ہے، جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہیں، اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں، راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے، تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پھر پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کو آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا کہ پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہو گئی۔ اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کو ناطہ لگ گیا۔ اس کی دعا سے مادرزاد، اندھے، کوڑے، جزامی اور ہر قسم کی بیماری اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا اللہ واحد لا شریک ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا کہ بچے نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بچہ کے دربار میں آیا اور اس طرح اندھا ہونے پہلے کام کرتا تھا، اس طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھی۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا ہاں، یعنی میں نے دے دی؟ وزیر نے کہا نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے اسے بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھے کو دیکھتا ہو اور بیمار کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا کہ غلط، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ تو میں ہوں۔ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اب اس بچے کو طرح طرح سزائیں شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگایا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا۔ بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تم بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں پہاڑی پہ چوٹی پہ لے جاؤ، وہاں پہنچ کر اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہاں سے لڑکا دے۔ چونکہ سپاہی اسے پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑک گئے، صرف وہی بچہ ہی باقی بچا رہا۔
وہاں سے بچے کے پاس گئے. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا, میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا اللہ نے مجھے بچا لیا اور سب ہلاک ہو گئے. بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں سے کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ. یہ لوگ اسے لے کر چلے, بیچ سمندر کے پہنچے. جب اسے پھینکتا چاہا تو پھر وہی دعا کی کہ اللہ جس طرح تو چاہے مجھے سے بچا. دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے, صرف وہی بچہ باقی بچا. پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرا رب نے مجھے بچا لیا, اور اے بادشاہ تو چاہے کتنی تدبیریں بھی کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا, صرف ایک صورت میں, جس طرح میں کہوں. اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے. اس بچے نے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو, اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا, اور یہ پڑھ ترجمہ, یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے, پڑھ کر تیر میری طرف پھینکو, مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا. بادشاہ نے یہی کیا. تیر بچے کی کان پٹی میں لگا. اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھ لیا. چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے. یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھ ہی نہیں, دیکھیں اس کا اثر کیا پڑا. سب لوگ دین اسلام داخل ہو گئے. ہم نے اسے تو قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے, لیکن جو ڈر تھا سامنے آ ہی گیا اور سب مسلمان ہو گئے. بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھودو اور اس میں لکڑیاں بھر دو اور آگ لگا دو. جو اس دین سے پھر جائے چھوڑ دو اور دوسروں کو اس میں پھینک دو. مسلمانوں نے صبر شکیب اور سہارے کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگا, البتہ ایک عورت کو جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا ذرا جھجک کی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی. اس نے کہا کہ اماں کیا کر رہی ہو, تم تو حق پر ہو, صبر کرو اور اس میں کود پڑو.